بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ذکر یا چلہ۔ جو چلہ ہے، در حقیقت چلے میں بھی جو پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی ذکر ہی۔ ایک چیز کو یا ایک آیت کو یا ایک دعا کو یا ایک لفظ کو جب ریپیٹلی ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کی ریپیٹنگ اور اس کی سرکولیشن سے ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اور وہ انرجی جب آپ کی ذات سے مانوس ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے قلب میں آپ کے اندر اترتی ہے، اور جب وہ انرجی آپ کے اندر اترتی ہے تو وہ انرجی وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اسی انرجی کی مدد سے آپ لوگوں کے معاملات اور مسائل پہ کام کرتے ہیں۔ چلے والوں کا طریقہ کار تو یہ ہے۔ اب اس میں لوگوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا، اور یہ پھر لوگوں کے ہاں ایک عام بات بن گئی کہ جو چلہ کرتا ہے جنات اس کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جنات صرف اس چلہ کرنے والے کے دوست بنتے ہیں جو جنات کی دوستی کے لیے چلہ کرتا ہے۔ جو جنات سے دوستی کے لیے چلہ کرتا ہے، جنات اس کی دوستی میں آتے ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ اپنے پیرامیٹرز ہیں۔ اس کے بغیر جنات بھی وہ انرجی تو ان کو کشش کرتی ہے، ان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے جنات کو۔ وہ عمل ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس انرجی کی کنیکشن جنات سے بھی ہے۔ اب وہ انرجی آپ کی ذات کا جب حصہ بننے لگتی ہے تو جنات کے ساتھ وہ انرجی کنیکٹڈ ہے، تو جنات اس کے ساتھ اس کی وجہ سے آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کے صحبت میں آنے کے لیے آپ ایک الگ مخلوق ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے، لیکن دونوں کسی ایک انرجی سے جب کنیکٹ ہونے لگتے ہیں تو اس انرجی کے بحاف پہ دونوں کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت چلہ کرنے والا ان کے دیے ہوئے بائلاز کو اپناتا ہے، اور چلہ کرنے والے کے بائلاز کو جنات اپناتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی گیدرنگ اور کولیشن اور کوارڈینیشن کا ایک سسٹم کریٹ ہوتا ہے، جس سے وہ چلہ کرنے والا پھر جنات کی معاونت سے کچھ کام کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف وہ دعا یا وہ آیت یا وہ نام وہ اسم اس کی بار بار ریپیٹیشن سے جو انرجی کریٹ ہوتی ہے، جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، وہ انرجی اس کی زبان سے ہوتے ہوئے اس کے اندر اترتی ہے، اور جب وہ انرجی اس کے اندر اترتی ہے تو اس انرجی کی بحاف پہ وہ پھر لوگوں کے کام کرتا ہے۔ ذکر میں بھی خصوصاً یہی عمل ہوتا ہے۔ اب ذکر کی جو انرجی ہے وہ کسی کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انہیں دنیا میں بہت سے لوگ پیروں فقیروں کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہاں کام ہوتا ہے، جبکہ پیروں فقیروں کا حقیقی کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کام کرتے پھریں۔ ان کا حقیقی کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس نور کی طرف، اس انرجی کی طرف، اس کے سرکل میں لے کے آئیں۔ وہ سرکل میں جب آئیں گے تو وہ انرجی ان کے ساتھ مانوس ہوگی، اور وہ انرجی ان کی ذات کا حصہ بنے گی۔ اب ذکر اذکار کی جو انرجی ہے وہ بندے کو اپنے رب سے کنیکٹ کرتی ہے۔ آپ کا اپنے رب سے جڑنے کا 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اگر آپ کو نصیب ہو جائے نا، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو دنیا کی تمام چیزوں کی محبتیں، دنیا کی تمام چیزوں کی خواہشیں آپ کے اندر سے اٹھ جاتی ہیں۔
پھر آپ کے اندر صرف ایک ہی خواہش رہتی ہے، وہ آپ کے مالک کی خواہش ہے، اپنے رب کی خواہش ہے، وہ پھر اللہ کی خواہش میں وہ بندہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر صرف ایک ہی طلب رہتی ہے کہ میں اپنے مالک سے جڑا رہوں، کوئی اور چیز مجھے اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرے۔ دنیا کا پیسہ ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، ازدواجی زندگی ہے، یار دوست ہیں، ہزار چیزیں ہیں۔ پھر یہ دنیاوی چیزوں میں آپ کو کچھ بیماریاں بھی، کیونکہ یہ جسم تو ایک ایسے ہی آرٹیفیشل ایک کھلونے کی مانند ہے نا، یہ تو ایک کھلونے کی طرح ہے۔ کھلونا کتنے دن کھیلا جائے گا اس کے ساتھ، بلاخر وہ کھلانا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جسم تو اسی طرح پھر چند دن کے لیے ہے۔ جیسے یہ دنیا میں آیا، اتنا لاغر اور کمزور تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کوئی بات سمجھ سکتا تھا، نہ کسی کو پہچان سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی پہچان شروع ہوئی، پھر اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، پھر بولنے کی صلاحیتیں، پھر خواہشات کی صلاحیتیں، یہ پھر اس طرح جوان ہوئی کہ وہ پھر دنیا کے اوپر قبضہ کرنے لگ گیا، ایک ایک چیز کے لیے لڑنے لگ گیا۔ پھر دنیا کے ہر چیز کی طلب اس کی ذات کا حصہ بنتی گئی، اور ایک دن آئے گا کہ یہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ پھر اس کا منہ کھلے گا کھلا، آنکھیں اس کے تارے پھر وہ آسمان کی طرف پلٹے ہوں گے۔ کوئی آ کے پوچھے گا بھی کہ کیا حال ہے، تو وہ منہ کھلا ایسے یوں ہکلا رہا ہوگا اور اپنا حال تک نہیں بتا پا رہا ہوگا۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر، دنیا بھر کے حکیم، دنیا بھر کے علاج اس کے اوپر آزما لو، لیکن وہ زندگی کے ایسے اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے جہاں اس کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں۔ تو یہ دوائیاں، یہ میڈیسنز، یہ علاج اس کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہ سانس کی جو ڈور رب نے ابھی جوڑی ہوئی ہے، بس اس ڈور کی وجہ سے وہ ہل رہا ہے، ہکلا رہا ہے۔ کسی کی طرف وہ تارے کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھتا بھی ہے، پہچاننے کی کوشش بھی کرتا ہے، بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ لاغر اور نحیف تر ہو چکا ہے، وہ کسی کام کا رہا نہیں، کسی کام کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ جسم تو ایسی ہے، مطلب ایک کھلونے کی مانند کی چیز ہے۔ لہذا اصل انرجی جو ہے وہ وہی ہے جو روح کو چاہیے، جس کا یہ ارب سالوں سے 6.5 ارب سال کا ہر فرد اس دنیا میں جی رہا ہے۔ جو مر چکا ہے اس کو بھی 6.5 ارب سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور آگے جو لمٹ آنے والی ہے زندگی کی، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی تعین نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں۔ اس انرجی میں جانے کے لیے آج کوئی انرجی تو چاہیے، پھر چاہے آپ ذکر کے ذریعے حاصل کریں، چاہے آپ چلے کے ذریعے حاصل کریں۔ اب عام طور پہ چلے کا کلیہ یہ فکس ہوا پڑا ہے کہ چلہ کسی کام کے لیے کیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو گئے تھے تو وہ بھی 40 دن کے لیے گئے تھے۔ گئے کس لیے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور ملاقات کرنے کے لیے، یا کوئی وظیفہ یا کوئی چلہ یا کوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا اہتمام کر سکیں اور تعلیم اور تبلیغ کر سکیں۔ تو کچھ لوگ چلے اس لیے بھی کرتے ہیں، خصوصاً پیروں فقیروں میں چلے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو جنات سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو بیماریوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو دنیا کی کسی بھی دولت یا کسی بھی مسند سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ غرض ہے کہ میں اپنے رب سے جڑ جاؤں، اور جب اس رب سے جڑ جاؤں تو میری انرجی اس رب کی انرجی میں تحلیل ہو جائے، اور رب کی انرجی میری ذات کے اندر اتر جائے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں میں اللہ کی تعلیمات کو عام کر سکوں، بندوں کو اپنے رب سے جوڑنے کا اہتمام کر سکوں۔ یہ چلے اور وظیفے میں یا ذکر میں انرجی تو آپ کے ساتھ آ کے اٹیچ ہوتی ہے، پھر وہ انرجی کتنی طاقتور ہے، آپ کتنے طاقتور ہیں، ان دونوں کے مابین ایک جنگ چھڑتی ہے۔ جسم
کیونکہ یہ مٹی کی چیز ہے اور یہ نفس کی پوشاک ہے، نفس نار کا ہے، تو جب کوئی نور کی چیز آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہوگی تو نور اور نار کی آپس میں جنگ تو لگے گی۔ نور اپنی نوری مخلوق کو بلائے گا، نار اپنی ناری مخلوق کو بلائے گا۔ اب جو نفس ہے وہ ناری مخلوق کیا جنات کو بلاتا ہے، پھر وہ ذکر کرنے والے یا چلے کرنے والے کو مختلف جنات مختلف شکلوں میں آ کے چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اس عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اس عمل میں کہیں ٹوٹ پھوٹ ڈال کے اس کو یہاں سے روکنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نفس کی ان طاقتوں کو ہرا کے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو نور کی وہ مخلوق بھی آہستہ آہستہ اس کو اپنے دامن میں لینا شروع کر دیتی ہے۔ ملائکہ بھی اللہ کے آ جاتے ہیں اور بہت ساری اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو اس بندے کے ارد گرد آ کے اس کی سپورٹ اور اس کی معاونت میں اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یوں پھر نورانی طاقتیں اس کے ساتھ جڑتی ہیں اور پھر وہ نورانی طاقتیں وہ اللہ کی خلافت کے لیے استعمال کرے یا بندوں کی معاونت کے لیے استعمال کرے۔ یہ دونوں الگ سبجیکٹ ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ اللہ کی خلافت کے معاملات کیا ہیں اور بندوں کی معاونت کے معاملات کیا ہیں۔ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے عمل، اور ایک ہے جو بندوں کے لیے ہے وہ شریعت سے وابستہ ہے، جو رب کے لیے ہے وہ طریقت سے وابستہ ہے۔ ایک عشق والے ہیں، ایک عبادت والے ہیں۔ جو عبادت والے ہیں وہ عبادتوں میں ٹائم گزاریں گے، جو عشق والے ہیں وہ اپنی مستی میں ٹائم گزاریں گے۔ جو عبادتوں والے ہیں وہ شریعت کے ماتحت زندگی جئیں گے، شریعت سے ہٹیں گے تو اپنے ایمان سے جائیں گے، لیکن جو عشق والے ہیں وہ عشق سے ہٹیں گے تو ایمان سے جائیں گے۔ لہذا ذکر اور چلے کی انرجی جو ہے وہ آپ کی ذات میں جب اترتی ہے تو آپ کو کچھ بیرونی مخلوق آ کے چھیڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، روکتی ہے، اور آپ کے اندر کی انرجی میں اگر پاور ہے تو آپ اس کو ہرا کے آگے نکلیں گے۔ اگر آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت دو چیزوں سے آتی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ رکھا ہو کہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ نکلتی ہو جس سے کسی کا بھی دل دکھتا ہو، کسی کا بھی دل دکھا ہو، ایسی آپ کی زبان سے بات نہ نکلی ہو، اور ایسی کوئی چیز آپ کے اندر نہ اتری ہو جو کہ حلال کے زمرے میں نہیں آتی یا جو کہ مکروہات کے زمرے میں نہیں آتی ہے، تو وہ حرام کے جملوں سے بھی باہر ہو، مکروہات کے جملوں سے بھی باہر ہو، خالصتاً پاکیزہ چیزیں آپ کے اندر اتری ہوں، وہ غذائی صورت میں یا پانی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں یا ذکر اذکار کی صورت میں یا عبادات کی صورت میں، جو آپ کے اندر اتر رہا ہے مکمل پاکیزہ ہو۔ جو خیال تک آپ کو آتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ جو خیال بھی القاء ہوتے ہیں نا، تو یہ القاء میں کرتا ہوں، اچھے بھی برے بھی۔ اچھوں کی پیروی اور ان کو قبول کرنا اور بروں کو جھٹک کے اپنے سے جھاڑ دینا، یہ اعمال اگر آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں تو آپ کے اندر اتنی طاقتیں ہیں کہ چلے کے یا ذکر کے نور کو برداشت کر سکیں اور اس کی انرجی اور اس کے پاور کو وہ ہے کہ اڈاپٹ کر سکیں، اور بیرونی مخلوق جو آپ کو چھیڑنے آتی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔